تے سے تلیر، تیتر اور تلور۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر، علم دریاؤں سے اقتباس۔ تو آج میں آپ کو سب سے چھوٹے پرندے کی شکار کی ترکیبیں بتاؤں گا، پھر بتدریج چرندوں اور پھاڑ کھانے والے درندوں، اور آخر میں کالے سر والے کی باری آئے گی۔ آپ نے تلیر دیکھا ہے؟ شیو بناتے وقت روز آئینے میں زیارت کر لیتا ہوں۔ ادائے خاص کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور گھٹنے پکڑے پکڑے ہماری صورت دیکھ کر دیر تک ہنستے رہے۔ پھر ارشاد ہوا، چت کبرا ہوتا ہے اس لیے اب لقا بھی کہتے ہیں، مٹھی میں دبا لیں تو پتہ بھی نہ چلے کہ خالی ہے یا بھری۔ آپ اسے تنہا کبھی نہیں دیکھیں گے، 200-300 کا جھنڈ بنا کر بسیرا کرتے ہیں۔ چٹکی بھی بجا دو تو ساتھ بھرا مار کر اڑ جائیں گے۔ تلیر صرف فصل کے وقت نظر آتا ہے، فصل کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتا ہے، اسی لیے حکومت کا تحفظ حاصل ہے، چوری چھپے مارنا پڑتا ہے۔ قدرت نے کیموفلاج کے لیے ایسا رنگ اور شکل بنائی ہے کہ درخت پر بیٹھا پتوں میں بالکل نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے چونچ کھولنے سے باز نہیں رکھ سکتی، بس اسی سے مار کھاتا ہے۔ آواز پر نشانہ لگایا جاتا ہے، اسے مرنا منظور ہے مگر چپکا نہیں رہ سکتا۔ اس کی زبان کا جو شاندہ بنا کر گونگے آدمی کو پلائیں تو 7 دن میں سپڑ سپڑ بولنے لگے۔ بے زبان بہو ایک گھونٹ بھی پی لے تو 2 دن میں اس کی سانس باولی ہو کر مر جائے، اور مردے کی زبان پر دفن سے پہلے 1 قطرہ ٹپکا دیا جائے تو منکر نکیر اس قبرستان کا رخ ہی نہ کریں۔ بڑے چھرے کی تاب نہیں لاتا، ڈسٹ یعنی بہت مہین چھرے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک فیر میں 100 تلیر گرا لیجئے، 2-3 تو چھروں کے ذرات سے زخمی ہو کر گرتے ہیں، 50-60 محض آواز کے صدمے سے جاں بحق کے تسلیم۔ بقیہ دیکھا دیکھی۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے، زمین پر گرنے کے خوف سے راستے ہی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لہٰذا کلمہ پڑھ کر فیر کریں ورنہ مردار ہو جائے گا۔ ذرا چھری پھیرو تو بیری سی گردن الگ ہو جاتی ہے۔ چہے سے بھی زیادہ خوشبودار گوشت، ہڈیاں سوئیوں سے زیادہ باریک اور کرکری، ہڈی سمیت کرر کرر کھاتے ہیں۔ شکل و جسہ سب کا ایک ساں، کم از کم انسانی آنکھ نر مادہ میں فرق نہیں کر سکتی۔ تلیر اور اردو الفاظ کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے کے لیے چھٹی حس درکار ہے۔ ان کی نسل بڑی تیزی سے بڑھتی پھیلتی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں نر بھی ہوتے ہیں۔ واللہ علم، اردو میں تو تبلے کے بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آئندہ اتوار کو تیتر کے شکار پر گفتگو ہوگی۔ میدانی پنچھی ہے، لڑاکا، ہم جنس کے سوا کسی سے نہیں لڑتا۔ دادو میں ایک رئیس نے بیٹے کے عقیقے پر 20 دیگیں کالے تیتروں کی پکوائی تھیں۔ جشن میں پورا قصبہ مدعو تھا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ بچے کی پیدائش پر اسے خوشی سے زیادہ تعجب ہے۔ اچھا پرند ہے، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ عرض کی، اب تیتر سیانے ہو گئے ہیں، سلطان تیری قدرت، سلطان تیری قدرت۔ فرمایا، اس فکرے کی داد کسی اور سے لیجئے، میں موجودہ حکومت کے خلاف نہیں ہوں۔ پھر کسی دن آپ کو سجاول لے چلوں گا۔ جھیل میں پڑی ہوئی مرغابیاں دور سے ایسی لگتی ہیں گویا ابھی ابھی کسی جلسے میں لاٹھی چارج کے بعد لوگ جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سندر بن چلیں تو شیر کا شکار بھی کھلوا سکتا ہوں۔ شیر کے شکار میں 200-300 آدمی چاروں طرف سے ہانکا کریں تو سب سے پہلے سور نکلتے ہیں۔ عرض کیا، سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بولے، پھر وہی، آپ نے بسٹرڈ دیکھا ہے؟ کوہستانی چڑیا ہے، ٹھٹا کے پاس براد آباد کی پہاڑیوں میں نومبر سے اترنی شروع ہوتی ہے۔ کہا، تو آج کا سبق ہوا تے سے تلیر،
तीतर और तिलोर। और तंबाकू? फरमाया, कभी पठौर मोरनी के कोफ्ते खाए हैं? बड़े खस्ता होते हैं।